السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ انسان روز سے روز غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ غربت، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ بعض ایسی فیملیاں ہوتی ہیں جو خود اچھی بھلی کھاتی پیتی ہوتی ہیں، لیکن ایک دم سے ان پہ غربت آ جاتی ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنی وہ ہو جاتی ہے کہ کپڑے لینے، یہ چیز وہ چیز، ضرورت کی جو عام سی چیزیں ہوتی ہیں وہ لینے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ خاندان کے کچھ لوگ امیر ہیں، جب انہیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے، ہم میں اس میں کیا فرق ہے۔ ایک ہی گھر میں پلے ہوئے بہن بھائی ہوتے ہیں، جب ان کی فیملیز اپنی فیملیز شروع ہو جاتی ہے، سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بھائی بہت امیر ہوتا ہے، کوئی بھائی بہت غریب ہوتا ہے۔ بہنوں کا بھی یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کی قسمت ایسی ہے کہ وہ اچھے گھر میں گئی ہے، کسی کی قسمت ایسی ہے وہ درمیانہ طبقہ ہوتا ہے، کسی کے ہوتے ہیں بالکل غربت۔ تو یہ زندگی کا ایک معمول ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان غربت میں پیدا ہوئے تو غربت میں ہی مرے۔ انسان اگر غربت میں پیدا ہوا ہے تو وہ غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر بھی تو سکتا ہے نا۔ اس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حاصل وصول نہ ہو۔ کام کر رہے ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چل رہا، دن رات لگے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں پھر قرآن مجید اور اسی استفادہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے نصیب بدلتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے پیسے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا بھی کریں، لیکن وہ دعا کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ بس اٹھے اور بس ہاتھ اٹھا لیا اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی ایک دم سے تم نے بس ایک میسج بھیجا ہو بس جلدی سے پیسے آنے لگ جائے، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو پیسہ چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل ہو، صحت کا ہو، پیسے کا ہو، کسی اور ایسے ہو، تو اس کے لیے الگ الگ عملیات کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ہی ایزی اور سمپل سا عمل ہے۔ اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہے کہ 99% لوگوں کے مسئلے تو اس سے حل ہوئے ہیں۔ انسان غریب سے امیر ہوا ہے تو امیر سے امیر تر بھی ہوا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے کام اچھا تھا، جن کو انہیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا، انہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو میں نے یہ ٹور کے بتائے بھی ہیں اور انہوں نے کیے بھی ہیں، اور تقریباً 99% لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ پہلے وہ تھا میڈیا والے ایسا خاص وہ تھا نہیں، تو ہم لوگ آگے شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ اب ٹک ٹاک، یوٹیوب والے آئے تو اب میں اس ٹوٹکوں کو آگے شیئر کر رہی ہوں، اور جتنے لوگوں تک پہنچ رہے سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تقریباً کہتے ہیں نا کہ 50 سے 60% لوگوں کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ تو اسی لیے یہ ویڈیوز اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ ہاں بھئی یہ میں نے یہ کیا ہے اور مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تب بھی بتائیں۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل بہت ہی سمپل ہے۔ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، بندش ہے کسی بھی چیز کی، کیونکہ گھر کے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کوئی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل، ان سب کے لیے کیا کیا جائے؟ ان سب کے لیے بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ ہے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل، مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر، اور تھوڑی سی کالی مسور کی دال، جو کالی مسور کی دال ہوتی ہے نا، وہ لے کر تو وہ اپنے صدقہ کرنی ہے، یعنی کہ کسی غریب کو دینی ہے۔ جس سے آپ کسی غریب کو وہ دیں گے، اور اس کے بعد گھر آ کر آپ نے رات کو سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھنی ہے رات کو سوتے وقت۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس سے فرق بھی پڑے گا، اور آپ خود یہ ویڈیوز جس کو آپ کو چاہیں گے اسے آپ شیئر کریں گے کہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ ہاں، دشمنوں کو لوگ نہیں شیئر کرتے کیونکہ وہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پاس ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ کیوں اچھا ہو جائے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اگر نیکی کریں گے، اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں، اور آگے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، چلیے لائک نہیں کرنا، کمنٹس نہیں کرنا، سبسکرائب نہیں کرنا، لیکن شیئر لازمی کریں تاکہ اس سے اور لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ اس چینل سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے،
نہ تو مجھے اس چینل سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، لیکن میں ویڈیو اس سے اپلوڈ کر رہی ہوں فی سبیل اللہ۔ اوکے جی، خدا حافظ۔